آج مورخہ 22 اگست سن 2020 بروز ہفتہ، اور آج ہم پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 150 سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ تو جہاں بھی نکلے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور تم جہاں بھی ہو اپنے چہروں کو اسی طرف پھیرو۔ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت، کوئی اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا۔ فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس امید پر کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جیسے کہ ہم نے تمہیں میں ایک عظیم الشان رسول بھیجا۔ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتوں کی وہ تلاوت فرماتا ہے۔ ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ، تمہیں پاک صاف کرتا ہے۔ ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ تعلیم دیتا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارے چرچے کروں گا۔ واشکروا لی، تم میرا ہر وقت شکر کرو۔ ولا تکفرون، اور کبھی بھی میری ناشکری نہ کرو۔ بیٹا تقریباً 3 آیات آج ہم نے تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے ان میں کچھ الفاظ اور گرامر کی سیر ہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، خرجت یہ لفظ خروج سے نکلا ہے، اور اس لفظ سے نکلنے والے مختلف الفاظ خروج، اسی سے لفظ خارج، اسی سے ایک لفظ نکلا ہے خارجی، اخراج، خارج نکلنے والا، خارجی ایک مذہب ہے، اور اخراج ٹیکس کو بھی عربی میں کہتے ہیں۔ مخرج نکلنے کی جگہ، یہ ضرب مکان ہو گیا، اور صرف لفظ خراج بھی ہے، خراج، اخراج بھی ہے اور خراج۔ خراج ٹیکس اور اخراج کا معنی ہے نکالنا، خروج میں نہ نکلنا اور اخراج میں نہ نکالنا۔ من حیث خرجت، اے نبی تو جہاں بھی نکلے، شہر میں ہو، سفر میں ہو، جہاں بھی ہو، تو فول وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف آپ اپنا چہرہ پھیر لیں، ولے پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر کی طرف، المسجد الحرام یہ مرکب توصیفی ہے، المسجد موصوف ہے اور الحرام بولیے صفت ہے۔ بیٹا ایک لفظ
اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں۔ یہ لفظ ہے حرام، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک حرام کا معنی ہوتا ہے جو جائز نہ ہو، اور یہ متضاد آتا ہے حلال کا۔ حلال کا متضاد کیا ہے؟ حرام۔ اور ایک حرام کا معنی ہے قابل تعظیم، ایک یہ معنی ہے قابل، اسی سے ایک لفظ نکلا ہے والد محترم، حرام سے محترم، ٹھیک ہے۔ مسجد الحرام عزت والی مسجد، اور اسی حرام سے ہی لفظ نکلا ہے حرم، عزت والی جگہ۔ تو حرام کے دو معنی ہو گئے، ایک جو جائز نہ ہو یعنی حلال کا متضاد، جس کا استعمال کرنا، کھانا پینا دیکھنا وہ جائز نہ ہو، مثلا شراب حرام ہے، سود حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ حرام کا معنی۔ دوسرا حرام کا معنی میں نے بتایا ہے قابل تعظیم، جیسے محترم، مسجد الحرام، ٹھیک ہے۔ تو سیاق و سباق بتائے گا کہ یہاں حرام کا معنی کون ہے۔ تو جہاں بھی آپ ہوں مسجد حرام کی طرف آپ اپنا چہرہ اے نبی علیہ السلام کریں یا پھیریں، اور پھر فرمایا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم جہاں بھی ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف کرو۔ پہلے نبی علیہ السلام کو خطاب تھا، اب پوری امت کو اور مجموعی طور پر۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت، کوئی اعتراض کی گنجائش باقی نہ رہے۔ حجتن دلیل کو بھی کہتے ہیں، اعتراض کو بھی کہتے ہیں، اور جھگڑے کو بھی کہتے ہیں۔ یہودیوں اور مشرکین کو تم پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہ ہو سکے۔ کیسے؟ کہ تم نے اگر مکہ شریف کی طرف اور کعبہ کی طرف چہرہ پھیرا ہے جہاں بھی ہو، تو یہ تم نہیں پھیرا، اللہ نے تمہیں اس طرف چہرہ نماز کے اندر پھیرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب تم پر تو کسی کو گنجائش اعتراض کی، نکتہ چینی کی قطعی طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ تورات میں بھی تھا کہ وہ نبی امام القبلتین ہوگا۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں جو ظالم ہوتے ہیں وہ اعتراض اور نکتہ چینیوں سے باز نہیں آتے، جتنے مرضی دلائل ان کو دے دیے جائیں، جتنا مرضی ان کو مطمئن کیا جائے۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں۔ ظالموا ظلم سے نکلا ہے، ظلم حد سے، اور عدل کی یہ ضد ہے۔ ظالم، ظلمات، مظلوم، ظلمات، مظالم، یہ سب اسی میں سے نکلے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کو اعتراض اور نکتہ چینی سے بچت ہو ہی نہیں سکتی ان کی، یعنی وہ ان کا کام ہی ہے نکتہ چینی کرنا۔ جب قبلہ نہیں تھا، بیت المقدس تھا، پھر اور اعتراض، اور جب یہ بدل گیا تو پھر اور اعتراض۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ فلا تخشوہم، تم ان سے نہ ڈرو، ایسے ظالموں سے، یہودیوں، عیسائیوں سے، مشرکین اور کفار سے تم مت ڈرو۔ واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ کو، یہ حدیث پاک امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف اللہ خاف عنہ کل شیء ومن خاف غیر اللہ خوف اللہ عن کل شیء۔
جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کی ہر شے اس سے ڈرتی، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر اللہ اس کو ہر شے سے ڈرا دیتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا پھر دنیا کا خوف نہیں رہتا۔ تو فرمایا تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نعمتی علیکم، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں۔ اتمہ اتمام سے، اور اسی سے لفظ تمام نکلا ہے، مکمل ہونا، پورا ہونا۔ نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ یہ لفظ تہتدون فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر، یہ لفظ ہدایت سے نکلا ہے، اور ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہے ارات الطریق یعنی رستہ دکھانا، اور دوسرا ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ یہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہاں یا اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے، یہاں ہدایت سے مراد ہے یا اللہ نماز بھی ہدایت کا رستہ تو نے دکھایا ہے، اب ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے، اپنی معرفت، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا جو اعلیٰ منصب ہے یا اللہ اس منصب پر ہمیں پہنچا دے۔ تو فرمایا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے تم میں ایک عظیم و شان رسول بھیجا۔ یہ جو رسول لن ہے نا، تنوین ہے، یہ تنوین عظمت کی علامت ہے، اور ارسلنا چونکہ ایک عظیم رسول کا ذکر ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس لیے ارسل تو نہیں آیا، واحد متکلم کا صیغہ نہیں آیا، بلکہ ارسلنا جمع کا آیا ہے۔ عظمت کے لیے جمع کا صیغہ یہاں اللہ کریم نے استعمال فرمایا۔ یتلو علیکم آیاتنا، یتلو لفظ تلاوت سے نکلا، اور تلاوت کا اصلی معنی ہے پیچھے چھوڑنا، کیونکہ الفاظ پڑھتا جاتا ہے انسان وہ پیچھے چھوڑتا جاتا ہے۔ لفظ تلاوت جو ہے یہ مخصوص ہے قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے لفظ تلاوت مخصوص ہے۔ جب کہیں گے نا کہ میں نے تلاوت کی تو ہر سننے والا یہ سمجھ جاتا ہے اس سے مراد ہے اس نے قرآن پاک کو پڑھا۔ قرآن کے علاوہ کسی اور کو تلاوت کہنا وہ مجازن ہی ہو سکتا ہے، زیادہ تر اور اکثریت پر مبنی یہی ہے کہ تلاوت کا تعلق جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ، جس طرح غلاف کا تعلق، غلاف صرف قرآن پر ہوتا، کسی اور کتاب پر نہیں ہوتا، تو وہ تلاوت کرے۔ علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتیں، آیات، آیت ان کی جمع ہے، نشانی کو کہتے ہیں، علامت۔ وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں پاک صاف کرے، یزکی تزکیہ سے نکلا، اندر کی صفائی، عقل، دماغ، دل، عقائد، نظریات، ان کو پاک صاف کرنا، اندرونی صفائی اور طہارت کرنا، اس کو عربی میں تزکیہ کہتے ہیں۔ ظاہری صفائی کو طہارت کہتے ہیں اور اندرونی صفائی کو تزکیہ۔ وہ تمہیں پاک اور صاف کریں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ یعلمو، یہ لفظ تعلیم سے نکلا، علم جاننا، ٹھیک ہے۔ عالمہ یہ فعل لازم ہے، اور علامہ یہ متعدی ہے۔ علم، عالم، معلوم، علامت، معلوم، معلومات، علامات، متعلم، متعلم، یہ سارے اسی علم سے نکلنے والے الفاظ ہیں۔ تو وہ تمہیں تعلیم دیں، الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی۔ کتاب اور کتاب کا اصلی معنی ہے بیٹا جمع کرنا۔ کیا معنی ہے؟ جمع کرنا، چونکہ اس میں کافی مضامین جمع ہوتے ہیں اس لیے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ اور حکمت لفظ حکم سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جی مضبوطی
یہاں مراد یا تو احکام ہیں کہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، مطلب کیا ہے، قرآن کے الفاظ بھی تمہیں پڑھائیں اور قرآن کا مفہوم اور احکام کی بھی تمہیں تعلیم دیں۔ اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیں یعنی قرآن پاک کی، اور حکمت کی تعلیم دیں یعنی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے دو ہی مرکز علم ہیں چیزیں، ایک قرآن اور دوسری حدیث پاک سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ تعلیم دیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، بیٹا یہ ماضی استمراری ہے گرامر کے لحاظ سے، جو پہلے تم نہیں جانتے تھے نبی علیہ السلام وہ تمہیں دنیا میں تعلیم دینے کے لیے آئے، تمہیں سکھانے کے لیے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ اذکرکم، میں تمہیں اس ذکر کی جزا دوں گا، ایک تو یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ میں تمہارا چرچا کروں گا۔ فاذکرونی یہ اصل لفظ ہے اذکرو، اور اذکرو کا معنی ہے تم یاد کرو، تم ذکر کرو۔ یہ جو نی ہے یہ نون وقایا کا، اور یا جو ہے یہ واحد متکلم کی۔ فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا، میں اس ذکر کی تمہیں جزا دوں گا، انعام دوں گا۔ واشکرونی، میرا شکر کرو، ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو۔ تو بیٹا شکر کا معنی ہوتا ہے نعمت کے بدلے میں منعم یعنی انعام کرنے والے کا شکر ادا کرنا، اس کی تحسین کرنا، اس کے اچھے لفظوں میں یاد کرنا۔ اور تکفرون لفظ کفر سے نکلا ہے، کفر کا معنی چھپانا بھی ہے اور کفر کا معنی ناشکری بھی ہے۔ جب شکر کے مقابلے میں کفر آئے گا تو اس سے مراد ناشکری ہوگی۔ شکر میرا کرتے رہنا، ہر حالت میں ناشکری نہ کرنا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں؟ یا اللہ تیری نعمتیں تو بے شمار ہیں، میں اگر شکر کروں گا تو یہ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے، پھر میں تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں گا؟ فرمایا اے داؤد بس تو نے شکر ادا کرنے کا حق ادا کرنا۔ تو بیٹا یہ تھی آج کے کچھ گرامر اور لفظوں کی تشریح، اور اب میں آپ کو تھوڑا سا پھر پیچھے لے جاتا ہوں۔ اس پورے رکوع میں 3 مرتبہ اللہ کریم نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ تم جہاں بھی ہو نکلو، جہاں بھی ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیرو۔ نمازیوں کی مختلف قسمیں ہیں، ایک وہ نمازی ہے جو مسجد حرام کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، ایک وہ نمازی ہے جو مکہ شریف میں نماز پڑھ رہا ہے، ایک وہ نمازی ہے جو حرم کی حدود کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک وہ نمازی ہے جو عرب پورے میں ملک میں نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک وہ نمازی ہے کہ دنیا کے کسی خطے اور کونے میں نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ بارہا آپ کو بتایا ہے، جو مسجد حرام میں ہو وہ عین کعبے کے بالکل سیدھ میں ہو، جو مکہ شریف میں ہو وہ مسجد حرام کے عین سیدھ میں ہو، اور جو حرم شریف میں ہو وہ بھی مسجد الحرام کے سیدھ میں ہو، اور جو حرم سے باہر ہو خواہ جس شہر اور کونے زمین کے کونے میں ہو،
وہ حرم شریف اور کعبہ کی سمت کی طرف اپنا چہرہ کرے۔ تو چونکہ مختلف حالتیں ہیں اس لیے مختلف جگہ میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اب سنیے، اللہ فرما رہا ہے کہ تم جہاں بھی ہو اپنا چہروں کو اس طرف کرو تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت، کوئی جھگڑا، کوئی اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔ اب دیکھو، یہودی کہا کرتے تھے، سن لو، یجحدوا دیننا ویتبعوا قبلتنا، یہ ہمارے دین کا انکار کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے قبلے کی اتباع کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دین ان کا الگ ہے اور قبلہ ہمارا ہی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو یہودی کہا کرتے تھے۔ وقول المشرکین یدعی ملت ابراہیم ویخالف قبلتہ، کہ یہ نبی جو ہے دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں، اور جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے اس کی یہ مخالفت کرتا ہے۔ تو یہودیوں کی اور مشرکین کی نکتہ چینیاں اور اعتراضات کو اللہ کریم نے بتایا۔ بیت المقدس کی طرف بھی چند مہینے آپ نے منہ کر کے نمازیں پڑھی اور اس کے بعد مستقل طور پر کعبہ شریف کو قبلہ رب کائنات نے بنا دیا۔ یہودیوں کا وہ اعتراض بھی ختم کر دیا، یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں، اور مشرکین کے اس اعتراض کو بھی ختم کر دیا کہ دعویٰ ملت ابراہیمی کا ہے اور اس کے قبلے کی طرف منہ نہیں کرتے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ تعویل قبلہ کر کے یہودیوں اور مشرکین کے اعتراضات کو ہم نے ختم کر دیا۔ ہاں، الا الذین ظلموا منہم، جو ان میں سے ظالم قسم کے، ضدی، تعصب والے، ہٹ درمی والے اور سخت قسم کے جاہل ہیں، ان کے کبھی بھی اعتراض ختم نہیں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فلا تخشوہم، یہ سب کو خطاب ہے، نبی علیہ السلام کو نہیں ہے، نبی علیہ السلام کو نہیں۔ فرمایا اے لوگو تم ان سے نہ ڈرو، نہ یہودیوں سے ڈرو، نہ عیسائیوں سے ڈرو، اور نہ کفار اور مشرکین سے ڈرو۔ ایک وقت آئے گا یہ تم سے ڈریں گے۔ کیوں جی؟ وقت آیا کہ نہیں؟ جب فتح مکہ ہوا تو جو مدینہ پہلے یہودیوں کا گڑھ اور مرکز تھا، یہاں سے یہودی جو ہے نا وہ جلا وطنی پر مجبور ہو گئے، عیسائی نکل گئے، اور جو کفر اور شرک اور بت پرستی کا مرکز تھا اسلام سے پہلے مکہ، جب مکہ شریف فتح ہوا کفر بھی چھٹی کر گیا، بت بھی، بت پرست بھی، کفار اور مشرکین بھی۔ تم ان سے نہ ڈرو، فاخشونی، مجھ سے ڈر، میرے احکامات کو قبول کرو، میری رضا پر چلو، میرے نبی کی غلامی اختیار کرو اور میرے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپناؤ، مجھ سے ڈرو، حرام چیزوں کے قریب نہ جاؤ، میری ناراضگی سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو، میری پکڑ سے ڈرو، میری بنائی ہوئی جہنم سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، یہ جو لفظ ہے نا، ایک ہے نعمت، ایک ہے اتمام نعمت، ایک ہے نعمت اور ایک ہے اتمام نعمت، ان دونوں کا بڑا فرق ہے۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا ہے، تفسیر نعیمی والوں نے لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک ہے فقیر کو اس کی حالت کے مطابق خیرات دی جاتی، اور دوسرا یہ ہے فقیر کی حالت کو نہیں دیکھا جاتا، منعم اور محسن
خود اپنی شایان شان طریقے سے دیتا ہے۔ تو نعمت، ہم فقیر ہیں، ہم منگتے ہیں، ہم سوالی، اور اللہ ہمارا داتا ہے، رازق ہے، جواد ہے، رب ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ ہماری استعداد، ہماری حالت کے مطابق وہ جو کچھ ہمیں دے وہ نعمت ہے، اور جو کچھ وہ اپنی شان کریمی کے مطابق دے وہ اتمام نعمت ہے، وہ اتمام نعمت ہے۔ اب اس تحویل قبلہ کو رب کائنات نے اتمام نعمت فرمایا۔ ایک یہ اتمام نعمت ہے، اور دوسرا بہت بڑا انعام جو اس نے اپنی شان کریمی کے مطابق ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ کعبہ عطا فرمایا، دوسرا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور ہمیں عطا فرمایا۔ یہ دو چیزیں اتمام نعمت ہیں، اسی لیے فرمایا کما، جیسے کہ، یعنی ایک تو بہت بڑی میری نعمت، اتمام نعمت، تمہیں ہدایت عطا فرمائی، تمہیں قرآن عطا فرمایا، تمہیں کعبہ عطا فرمایا، یہ اتمام نعمت ہے۔ اور دوسری اتمام نعمت یہ ہے کہ میں نے تمہیں آخر الزمان نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، حق کا دامن مضبوطی سے پکڑ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک عظیم و شان رسول پہ۔ یہ جو الفاظ ہیں نا بیٹا، دو مسئلے بتا رہے ہیں۔ ایک ہے لفظ فیکم، دوسرا لفظ ہے منکم۔ پھر سن لیں، ایک لفظ ہے فیکم اور دوسرا لفظ ہے منکم۔ یہ جو لفظ فرمایا نا فیکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی جو اللہ تعالیٰ نے عظیم و شان رحمت للعالمین تمہیں عطا فرمایا ہے نا، یہ نہیں کہ یہ مصر سے چل کر ادھر آیا ہے، شام سے چل کر ادھر آیا ہے، فلسطین سے چل کر ادھر آیا ہے، کسی اور علاقے سے چل کر آیا ہے، نہیں، بلکہ تمہارے اس عرب میں اور عرب کے اس شہر مکے میں ہی اس کی جلوہ گری ہوئی۔ یہ لفظ فیکم سے ثابت ہو رہا ہے۔ پھر تمہارے علاقے، تمہارے شہر میں یہ جلوہ گر ہوا ہے، اور تمہیں میں سے ہے۔ مکے میں جو سب سے اس وقت زیادہ مشہور خاندان تھا وہ کیا تھا؟ قریش، ٹھیک ہے؟ اور قریش کی آگے پھر ایک شاخ ہے بڑی اہم، بنو ہاشم، ٹھیک ہے؟ اور بنو ہاشم میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ ایک نصاب میں نے پڑھایا تھا ایم.اے. عربی کا کچھ بچیوں کو چوک مرلے میں، اس میں نے ایک حدیث پاک غالباً علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ پڑھی اور پڑھائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش سے 5 وجہ سے محبت کرو۔ نمبر 1، آنا منہم، میں خود قریشی ہوں۔ نمبر 2، فرمایا یہ اہل حرم ہیں، حرم والے ہیں۔ نمبر 3، یہ کعبہ کے متولی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 4، اللہ کریم نے ان کے نام کی اسپیشل ایک قرآن کی سورت نازل فرمائی۔ سورت القریش پڑھتے ہیں نا 30ویں پارے میں، سورت فیل کے بعد سورت قریش۔ اور پھر یہ میزبان ہیں حجاج کے۔ تو یہ سارے
قریش اور قریش میں سے ہاشم، فرمایا فیکم، ایسا عظیم الشان رسول جلوہ گر ہوا جو تمہارے علاقے، تمہاری زمین، تمہارے شہر میں جلوہ گر ہوا ہے، اور منکم، تمہیں میں سے، تمہارے خاندان، تمہاری فیملی اور تمہارے ہی کنبے میں سے اور قبیلے میں سے اس کی جلوہ گری ہوئی۔ تو فیکم اور مسئلہ بتا رہا ہے، منکم دوسرا مسئلہ۔ ایسا عظیم الشان رسول ہم نے تم میں بھیجا جو تمہیں میں سے ہے، تمہارے خاندان میں سے۔ اب وہ رسول، اس کا منصب کیا ہے، کس لیے بھیجا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس رسول کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کے کارنامے کیا ہیں، سنو۔ اللہ فرماتا ہے یتلو علیکم آیاتنا، یہ عظیم الشان رسول تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایک بات ذہن میں رکھ لینا، قرآن وہی ہے جو آج سے 14 یا 1450 سال پہلے نازل ہوا۔ اس کے فیض میں اور اس کی رہنمائی میں، اس کے فیوز و برکات میں کوئی فرق نہ آیا ہے، نہ انشاءاللہ آئے گا، مگر اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے یہ کلام بھی پاک ہے، زبان بھی پاک ہونی چاہیے، جسم بھی پاک ہو، آنکھیں بھی پاک ہوں، کان بھی پاک ہوں، لباس بھی پاک ہو، پیٹ میں غذا کھانا پینا بھی پاک ہو، دل اور دماغ بھی پاک ہوں۔ جب یہ سب چیزیں پاک صاف ہوں گی نا، تو اس حالت میں پھر قرآن کی تلاوت کر کے دیکھنا کتنے فیوز و برکات اللہ کریم اس کے ذریعے سے آپ کو عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، زبان کا فرق ہوتا ہے نا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج اشکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، بے شک کلمہ کامل اکمل، بے شک کلمہ کامل اکمل مخزن نور الہی، جے زبان فرید دی ہوندی پھر دیر نہ لگدی کائی۔ تو زبان کا فرق ہے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ رسول کا پہلا منصب اور پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت فرماتا ہے۔ کلام ہو کلام اللہ اور زبان ہو رسول اللہ، جی وہ بھی نور، یہ بھی نور۔ تو پھر جب کلام اللہ پڑھا جائے اور زبان بھی رسول اللہ کی ہو، تو پھر اس کلام کا اس وقت کتنا انوار و تجلیات، کتنا اثر، کتنا فیض ہوگا۔ کئیوں کو قرآن کے صلے میں، صدقے میں نبی ملا، اور کئیوں کو نبی کے صدقے میں قرآن ملا۔ یہ مختلف، حضرت عمر فاروق کو قرآن کے وسیلے سے نبی علیہ السلام، اور کئیوں کو نبی کے وسیلے سے قرآن ملا۔ قرآن اور صاحب قرآن یہ لازم و ملزوم ہے، نہ قرآن کے بغیر ہدایت ہے، نہ صاحب قرآن کے بغیر ہدایت ہے۔ قرآن سے فیض لینا ہو تو صاحب قرآن کی ضرورت ہے، اور صاحب قرآن سے فیض لینا ہو تو پھر قرآن کی ضرورت ہے۔ بغیر قرآن کے صاحب قرآن سے فیض نہیں، اور بغیر صاحب قرآن کے قرآن سے فیض نہیں۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اور دونوں چیزیں ہی دنیا، قبر اور آخرت میں انسان کے ساتھ رہتی ہیں، بشرطے کہ دنیا میں انسان ان کو ساتھ رکھے۔ میں ان چند جملوں میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں، اور ان کے پیچھے بہت، یوں سمجھ لو یہ متن تھا اور اس کی بڑی وضاحت ہے، بہت بڑی وضاحت ہے۔ جس سینے میں قرآن کی محبت اور قرآن والے نبی کی محبت ہو، وہ سینہ با برکت سینہ ہے، وہ جسم با سینہ ہے، وہ جسم با برکت ہے، ایسی شخصیت بھی با برکت ہے۔ ایسے لوگ پھر مرتے نہیں، صرف قبروں میں جاتے ہیں، اور ان کی قبروں پر بھی
انوار و تجلیات شب و روز رب کائنات عطا فرماتا ہے۔ جی فرمایا کہ وہ نبی علیہ السلام یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری، اور دوسرا منصب اور ڈیوٹی اور اس نبی کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ سورج ظاہری نجاستوں کو دور کرتا ہے، سورج کی شعائیں ظاہری نجاستوں کو دور کرتی ہیں، اور نبوت کی شعائیں دل دماغ کی گندے خیالات، کفر اور شرک اور گندے خیالات کو پاک اور صاف کرتی ہیں۔ اس لیے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں للانام شمس لی شمس وللانام شمس، فرمایا ایک میرا سورج ہے، ایک لوگوں کا سورج ہے، یعنی نبوت کا سورج ہے۔ بیٹا اگر اس آسمان کے سورج کے فیض میں کمی نہیں آئی تو پھر ماننا پڑے گا نبوت والے سورج کے فیض میں بھی کمی نہیں۔ فرمایا یزکیکم، وہ تمہارا تزکیہ کر، نگاہ نبوت سے، نگاہ فیض سے تمہارے اندر کفر نکالتے ہیں، شرک نکالتے ہیں، گمراہی، تعصب، نفرت، اختلافات، یہ سب چیزیں نکال کر تمہارے دل کو، تمہارے دماغ کو پاک صاف ستھرا کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بڑی ایک عجیب سی بات اس سے نظر آ رہی ہے، سامنے آ رہی، یا پیچھے آ گیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی علیہ السلام تم پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اب دوبارہ کیوں آ گیا کہ وہ کتاب اور حکمت کی تمہیں تعلیم دیتے ہیں؟ تو بیٹا یاد رکھ لو، جہاں یہ ہے نا کہ وہ اللہ کا نبی تم پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے مراد ہے الفاظ قرآن کے پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جہاں یہ ہے کہ وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں سے مطلب یہ ہے قرآن کا مفہوم، قرآن کا مطلب، قرآن کے احکام وہ تمہیں سکھاتے ہیں، تمہیں اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حکمت دانائی، جو بکریوں کے چرواہے تھے، جو بتوں کے پجاری تھے، جو بات بات پر قتل و غارت کرنے والے تھے، جو لڑائی جھگڑوں کے دل دادا تھے، ان کو میرے نبی علیہ السلام نے کیا بنا دیا؟ دل کے مردہ تھے، دماغ کے غافل تھے، ان کو نبی علیہ السلام کی نگاہ نبوت نے کیسے کیا بنا دیا؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے ثریا کر دی، خاک کے ذروں حمدوں سے ثریا کر دی، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، پہلے خود گمراہ تھے، پھر نگاہ نبوت سے صرف ہدایت پر نہیں آئے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہادی بن گئے۔ ایک ہے خود ہدایت پر آنا، ایک یہ ہے اتنی صلاحیت پیدا ہونا کہ دوسروں کو بھی، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی، یہ نظر سے مراد ہے نظر نبوت، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، دل کے مردے تھے اور پھر مسیحا بن گئے، صرف زندہ دل نہیں ہوئے، مسیحا کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو ہاتھ لگاتے تھے، اور تو مطلب یہ ہے پہلے خود دلوں کے مردہ تھے، پھر نبی علیہ السلام کی نگاہ نبوت نے اس طرح کا اور اس کنڈیشن کا بنا دیا اور اس ہستی اور اس نہج پر لا دیا کہ اب دوسروں کے مردہ دلوں کو بھی یہ زندہ اور جاوید بنانے لگے۔ تو یہ ہے وَيُزَكِّيكُمْ، کہ تمہیں وہ پاک صاف کریں اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے تھے اس کی تمہیں
لو بیٹا آج کا ہمارا تقریباً یہ مکمل ہوا، مگر ایک مسئلہ جو بہت جس پر آج میں آپ کو انشاءاللہ کچھ باتیں بتانے والا ہوں، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی معلومات میں اور نالج میں اضافہ کریں گی۔ آج کا جو خاص ٹاپک ہے وہ یہ ہے نبی کا تعارف کیا ہے، نبی کا۔ تو سب سے پہلی بات تو بیٹا یہ ہے نبی کا معنی کیا ہے۔ لفظ نبی نابا سے نکلا ہے، اور نابا کا معنی ہے خبر دینا، صرف خبر۔ تو نبی کا معنی ہو گیا خبر دینے والا۔ چونکہ خبر دینے کے اور کافی ذرائع ہیں موجودہ دور میں، تو آپ کو پتہ ہے موبائل ہو گیا، نیٹ ہو گیا، اخبار ہوگی، ریڈیو، ٹی وی وغیرہ وغیرہ۔ تو فرق کرنے کے لیے دوسروں کی خبر میں اور نبی کی خبر میں فرق کرنے کے لیے پھر معنی کریں گے غیب کی خبریں دینے والا۔ جی غائب، غیب کی، شاباش، ٹھیک ہے، غیب کی خبریں دینے والا۔ فرش والوں کو عرش کی خبریں، عرش والوں کو فرش کی خبریں، اور یہ خبریں باقی ذرائع نہیں دے سکتے۔ اور اب ٹائم تھوڑا ہے، میں اگر زیادہ لکھوں گا تو پھر شاید یہ میں مختصر وقت میں پورا نہ کر سکوں۔ تو اب آپ کو چند باتیں میں انشاءاللہ تعالی نبی کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ سماعت فرمائیں گے۔ ایک ہے جی نبی، ایک رسول اور ایک مرسل، یہ تین اصطلاحیں۔ نبی جس کو اللہ وحی کرے اور دنیا کے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے، اللہ کی وحی کے مطابق لوگوں کے ہدایت کے لیے آئے، وہ نبی ہے۔ رسول وہ ہے جس کے پاس وحی بھی آتی ہے، ہادی بن کر آتا ہے اور صاحب شریعت ہوتا ہے، اس کی شریعت اپنی اور الگ ہوتی ہے۔ اور مرسل وہ ہے جو صاحب وحی بھی ہو، صاحب شریعت بھی ہو اور صاحب کتاب بھی ہو۔ اب سن لیں، نبیوں کی تعداد 1,24,000 کم و بیش، اور یہ مختلف کتابوں میں نے پڑھی، 1,80,000 بھی ہے، 1,24 بھی ہے، 1,20 بھی ہے، 2 لاکھ بھی ہے۔ بہرحال یہ مختلف روایتیں طبیان القرآن والوں نے نقل کی ہیں، زیادہ تر روایت 1,24,000، اور رسول ان کی تعداد ہے 313۔ ویسے ایک روایت میں 315 بھی میں نے پڑھی ہے، بہرحال 313۔ انبیاء کی تعداد 1,24,000، تقریباً صحابہ کرام کی تعداد اتنی ہے، اور 313 رسولوں کی تعداد ہے، اور اتنی تعداد یہ اصحاب بولیے اصحاب بدر کی ہے۔ اور مرسل 4 ہیں، چونکہ آسمانی کتابیں 4 ہیں تو مرسلین 4 ہیں، اور خلفائے راشدین بھی 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کون ہو سکتا ہے؟ اب یہ آخری مسئلہ ہے جو ویسے تو اس کے کافی ہیں، مثلا یہ بھی ہے کہ 4 نبی سریانی گزرے ہیں، حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت خنوخ اور حضرت ادریس علیہم السلام، 4 نبی عرب کے گزرے ہیں۔ ایک حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اجمعین۔ اب میں آپ کو یہ حلیت الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 کے حوالے سے چند باتیں جو طبیان القرآن والوں نے نقل فرمائی ہیں وہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ جتنے نبی آئے ہیں نا، جتنے نبی، کوئی نبی عورت کوئی نبی نہیں بنی،
نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی جن نبی نہیں بنا، کوئی فرشتہ نبی نہیں بنا، عورت، جن، فرشتہ، یہ تینوں میں سے کوئی نبی۔ وجہ، عورت بھی چھپنے اور چھپانے کے قابل، اور جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی چھپا ہوتا ہے، فرشتہ بھی کسی کو نظر۔ اگر یہ نبی ہوں تو تبلیغ کیسے کریں، اور لوگوں کو پہن کر کیسے دکھائیں، کھا کر کیسے دکھائیں، پی کر، چل کر، پھر کر، سو کر، شادی کر کے، بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، بازار میں چل پھر کر، خرید و فروخت کر کے، بکریاں چرا کے، لوگوں کی رہنمائی کر کے، تو یہ سارے کام نبی نے کرنے ہوتے ہیں امت کو سنت بنانے کے لیے، طریقہ بنانا۔ تو جو خود ہی نظر نہ آئے اس کا کام کیسے نظر آئے گا؟ اس لیے نہ عورت نبی ہوئی ہے، نہ جن، نہ فرشتہ۔ ہمیشہ سے انسان ہی نبی ہوئے ہیں، اور انسانوں میں مرد، انسانوں میں انسان 3 طرح کے ہیں نا، عورت بھی انسان ہے، بولیے، عورت بھی، مرد بھی انسان ہے، مخنث جو ہے وہ بھی انسان ہے۔ تو انسانوں میں جو مرد ہے وہ نبی ہوا ہے، اور مردوں میں بھی، اب اگلے مرحلے میں میں لے جا رہا ہوں، مردوں میں بھی وہ نبی ہوا ہے جو جسمانی ہر طرح کے عیب سے پاک، مثلا سخت دل نہ ہو، ہر نبی نرم دل ہوتا ہے، سخت دل ہادی نہیں بن سکتا۔ نمبر 2، اندھا نہ ہو، اندھا ہونا یہ ایک جسمانی عیب ہے۔ غلام نہ ہو، غلام ہونا بھی عیب ہے۔ معصوم ہو، ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے، نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی وہ بالکل پاک اور صاف ہے۔ کوئی کم تر پیشہ ور نہ ہو، کم تر پیشہ ور نہ، مثلا موچی، درخان، نائی، کسی پیشے کو تو کم تر نہیں کہنا چاہیے، مگر ہمارے معاشرے میں یہ کم تر شمار ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی نبی نہیں گزرا، ویسے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ٹھیک ہے، تجارت کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی جسمانی عیب نہ ہو، برس، جزام، کانا ہونا، اندھا ہونا۔ اور یہ جو آتا ہے نا کہ شعیب علیہ السلام یا کسی اور نبی کے متعلق، کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق آتا کہ وہ نبینے ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی، اور آپ نے کہا کہ جسمانی بیٹا وہ شروع سے نبینے نہیں تھے، وہ اپنے بیٹے کی، اور پھر ہمیشہ نبینے رہے بھی نہیں، ہمیشہ نبینے۔ جب بیٹے نے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ اپنی قمیض بھیجی ہے، جو ہی چہرے پر ڈالی بینائی آ گئی، ہمیشہ نبینے نہیں رہے، وہ عارضی طور پر آئی ہے، بینائی ختم ہوئی ہے، وہ بھی بیٹے کے ہجر میں روتے ہوئے۔ لکنت ایک عیب ہے، اڑ اڑ کر بولنا، اور موسیٰ علیہ السلام میں لکنت تھی، تو آپ نے کہا ہے کہ کوئی جسمانی عیب نہ ہو، تو یہ تو عیب تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، تو بیٹا ذہن میں رکھ لو، یہ لکنت اس وقت تک تھی کہ جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ جب اعلان نبوت آپ نے فرما دیا، اس وقت پھر دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ میری زبان سے یہ لکنت دور کر دے تاکہ لوگ میری گفتگو کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لکنت والا
جو ہے نا یہ سلسلہ آپ کا اس دعا کے بعد ختم ہو گیا۔ اللہ کریم نے 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ پہلی آسمانی کتاب تورات ہے، دوسری زبور ہے، تیسری اور چوتھی اور آخری قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید کتاب بھی آخری اور آپ کی ذات نبی بھی آخری، ٹھیک ہے۔ اور یہ بارہا میں نے آپ کو بتایا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہم کہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ صرف رسول نہیں ماننا، بلکہ آخری رسول ماننا، یہ ہمارے لیے ضروری۔ ختم نبوت اسی کو کہتے ہیں، اور ختم نبوت پر ایمان رکھنا مسلمانوں کی بنیادی اغراض و مقاصد اور ایمان کی بنیادی شرائط میں سے۔ لو جی، اب آخر میں بتانا چاہتا ہوں، کل آسمانی کتابیں 4 اور کل 100 صحیفے، کتنے؟ 100 صحیفے، ان میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان میں امانت رکھا گیا تھا، شاید اس نور مصطفیٰ کی برکت تھی کہ 50 صحیفے ان کو ملے، باقیوں میں سے کسی کو 50 صحیفے نہیں ملے۔ حضرت خنوخ ان کو 30 صحیفے رب کائنات نے عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 صحیفے ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے پہلے رب کائنات نے 10 صحیفے عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ معلومات خود بھی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ویڈیو کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، ہمارا کوئی اس کے علاوہ مقصد نہیں، یہی ہے کہ جتنی کو ہماری معلومات اور نالج ہے یہ بچے بھی حاصل کریں، اور اہل ذوق، اہل محبت جن کا قرآن کی طرف رجوع ہے، اللہ کرے یہ ویڈیو عام ہو۔ اور میں تو یہ کہوں گا، اللہ کرے اہل علم اس کو سنیں، اور سن کر اگر کوئی میری غلطی ہو تو مجھے بتائیں، اور اگر اچھی بات ہو تو ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کا اور قرآن والے سونے نبی کا دنیا، قبر اور آخرت میں ہمیں ساتھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن، اللہم انصرنا بالقرآن، اللہم اشفنا بالقرآن، اللہم اہدنا بالقرآن، اللہم انصرنا بالقرآن وصاحب القرآن، اللہم ارزقنا حب قرآن الکریم و حب نبی کل کریم، اللہم انصر الاسلام مسلمین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم ارزقنا زیارت حرمین شریفین بجاہ امام القبلتین، اللہم انصر الاسلام مسلمین، اللہم اغفر لی ولوالدی ولأستاذی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات الی یوم القیامت یا رب العالمین۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری عارض و عربی کس و مجبور کی، وصلی اللہ علی حبیبہ وقاسم رزقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ اجمعین برحمتہ۔